آج ہم بات کریں گے پاکستان کے معاشی چیلنجز کی، لیکن ایک نئے زاویے سے۔ ہم دیکھیں گے کہ ان مشکلات کے بیچ ڈیجیٹل دنیا میں کون سے نئے راستے کھل رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے کہ کیسے ایک فرد کی کوشش پورے ملک کی قسمت بدل سکتی ہے۔ چلیں اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ وہ سچائی ہے جو آج کل ہم میں سے بہت سے نوجوان محسوس کر رہے ہیں۔ آنکھوں میں بڑے بڑے خواب ہیں، لیکن جب باہر دیکھتے ہیں تو راستے کچھ دھندلے سے لگتے ہیں۔ ہر طرف ایک غیر یقینی کی کیفیت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی امید کی کوئی کرن باقی نہیں؟ تو سب سے پہلے چلیں ان مشکلات کو دیکھتے ہیں جن کا ہم سب کو سامنا ہے۔ یہ وہ معاشی ہوائیں ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی پر براہ راست اثر ڈال رہی ہیں۔ یہ چیزیں ہم سب روز محسوس کرتے ہیں، ہے نا؟ روپے کی قیمت کا گرنا، مہنگائی کا آسمان سے باتیں کرنا، جس کی وجہ سے گھر کا خرچ چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ نوکریوں کے مواقع بھی کم ہوتے جا رہے ہیں، اور ملک کی امپورٹس اس کی ایکسپورٹ سے کہیں زیادہ ہیں۔ یہ سارے فیکٹرز مل کر ایک معاشی دباؤ بنا رہے ہیں۔ اور جب یہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں نا، تو ایک غیر یقینی کا ماحول بن جاتا ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے جو ابھی اپنے مستقبل کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ صورتحال بہت مشکل ہے۔ لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اصل مسئلہ وہ نہ ہو جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے؟ چلیں اس اندیکھی رکاوٹ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں جو شاید اصل جڑ ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اصل مسئلہ ہے کیا؟ کیا یہ صرف سسٹم، حکومت یا معیشت کی خرابی ہے، یا پھر کوئی ایسی چیز ہے جس پر ہم دھیان ہی نہیں دے رہے؟ اور یہاں دیکھیں، یہ چیز سوچنے والی ہے۔ ہم اکثر اپنی ساری پریشانیوں کا ذمہ دار سسٹم کو، حکومت کو یا معیشت کو ٹھہرا دیتے ہیں، لیکن اگر اصل مسئلہ کچھ اور ہو، جیسے کہ ہمارے پاس نئی ڈیجیٹل دنیا کے لیے صحیح سکلز ہی نہ ہوں، یا ہم ڈیجیٹل دوڑ میں باقی دنیا سے پیچھے رہ گئے ہوں، یا پھر ہم آج بھی صرف روایتی نوکریوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوں، یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے، کیونکہ آج کے دور میں اصل طاقت سکلز میں ہے۔ مگر یہیں پر کہانی میں ایک ٹوسٹ آتا ہے۔ یہ ڈیجیٹل دنیا کا دروازہ ہے جو ہمارے لیے موقعوں کی ایک بالکل نئی دنیا کھول رہا ہے۔ دیکھیں، آج زمانہ بدل گیا ہے۔ ایک لیپ ٹاپ اور انٹرنیٹ کنیکشن اب صرف ٹائم پاس کرنے کی چیز نہیں رہا۔ یہ ایک ایسا دروازہ ہے جو آپ کو سیدھا عالمی مارکیٹ میں لے جاتا ہے۔ اب آپ کہاں بیٹھے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس دنیا میں ڈیمانڈ کن چیزوں کی ہے؟ فری لانسنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، یوٹیوب آٹومیشن، یعنی ایسے چینلز چلانا جہاں آپ کو کیمرے کے سامنے آنے کی بھی ضرورت نہیں، اور ای کامرس۔ یہ وہ ہنر ہیں جن کو سیکھ کر کوئی بھی نوجوان پاکستان میں اپنے گھر بیٹھے پوری دنیا کے کلائنٹس کے لیے کام کر سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ گلوبل ریموٹ ورک ہے کیا چیز؟ سیدھی سی بات ہے، آپ اپنی سروسز اور سکلز دنیا میں کسی کو بھی بیچ سکتے ہیں، اور وہ بھی پاکستان میں رہتے ہوئے ڈالر میں کما سکتے ہیں۔ اور یہ صرف پیسے کمانا نہیں ہے، یہ اپنے خاندان کو معاشی طور پر مضبوط کرنا ہے، اپنے محلے کی چھوٹی دکانوں کو سہارا دینا ہے۔ اب ذرا اس چیز کو سمجھیں کہ کیسے ایک انسان کا ایک چھوٹا سا قدم پورے ملک کے لیے ایک بڑی لہر بن سکتا ہے۔ یہ ایک شخص کی کوشش سے شروع ہوتا ہے اور پورے ملک کی معیشت پر اثر ڈالتا ہے۔ یہاں دیکھیں، یہ پورا سفر کتنا سیدھا ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک نوجوان سے جو ایک نئی ڈیجیٹل سکل سیکھتا ہے، پھر وہ اپنے لیے ڈالرز میں کمانا شروع کرتا ہے۔ جب وہ ڈالر ملک کے اندر آتے ہیں تو ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھتے ہیں، اور آخر میں اس ایک شخص کی محنت سے پورے ملک کی معیشت کو سہارا ملتا ہے۔ تو یہ مت سوچیں کہ ایک کورس کرنے سے یا ایک چھوٹی سی سروس آن لائن دینے سے کیا ہوگا۔ سوچیں، کراچی کا ایک طالب علم ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ کر اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ اس کا یہ قدم صرف اس کے گھر کی تقدیر نہیں بدلتا، یہ پورے ملک کو مضبوط کرتا ہے۔ ہر ایک ڈالر جو ملک میں آتا ہے وہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو اب ہماری باری ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم بھی اس کہانی کا حصہ بنیں۔ یہ صرف باتیں کرنے کا نہیں بلکہ کچھ کر دکھانے کا وقت ہے۔ جی ہاں، یہ وقت شکایتوں کا نہیں، عمل کا ہے۔ ہمیں ذمہ داری لینی ہوگی اور تبدیلی کی شروعات خود سے کرنی ہوگی۔ تو سوال یہ ہے کہ پہلا قدم کہاں سے لیں؟ یہ رہا آپ کا ڈیجیٹل میپ۔ صرف 3 آسان قدم۔ پہلا، کوئی بھی نئی ہائی ڈیمانڈ سکل سیکھیں۔ دوسرا، آن لائن کام شروع کریں، چاہے چھوٹا ہی ہو، اور اپنا کام دکھانے کے لیے ایک پورٹ فولیو بنائیں۔ اور تیسرا، پوری دنیا کی مارکیٹ سے جڑ جائیں۔
اور ایک بات ہمیں سمجھنی ہوگی، پاکستان کا مستقبل صرف حکومت نہیں بنائے گی، اسے ہم سب نے مل کے بنانا ہے۔ ہر ایک شخص کا کردار اہم ہے۔ آخر میں بس یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم خود کو بدلیں گے تو پاکستان بدلے گا، اور اگر ہم سیکھیں گے تو پاکستان جیتے گا۔ تبدیلی ہم سے شروع ہوتی ہے۔